بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 14 اگست ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی رہ رہے ہیں وہ آج کے دن کو اسپیشلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا جو دن ہے یہ انتہائی امپارٹنٹ ہے۔ تو تھوڑا سا 14 اگست کے حوالے سے کچھ MCQs، کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ کمیشن کے ایگزام کے حوالے سے ہی ہے، تو کچھ MCQs ڈسکس کریں گے اور کچھ کرنٹ سچویشن جو ہے کنٹری کی جو ہم نے بنا دی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ، اس پہ تھوڑا سا ایک دو الفاظ میں کہوں گا، اور وے فارورڈ کیسے ہم اسے آگے لے کے جا سکتے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو MCQs یہاں سے آپ کے بن سکتے ہیں وہ ایک تو یہ کون سے نمبر کا ہے جو منایا گیا 14 اگست 2026، تو 79 نمبر کا یہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو جناح صاحب جو ہیں ان کی ساری کوششیں تھی، آپ کو میں پورے ہسٹری میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے سازشیں ہوئی، جناح صاحب نے کس طرح سے اسٹرگل کر کے اس ملک کو بنایا، اور جو بعد میں اس ملک کے اوپر قابض ہو گئے وہ پاکستان بنانے کے میکسیمم جو تھے، میجارٹی جو تھی وہ مخالف تھے۔ بعد میں انہوں نے آگے کلیم کرنے شروع کر دیے، چاہے وہ مولوی تھے چاہے وہ اور لوگ تھے، میجارٹی سارے نہیں، کچھ لوگ ان میں سے تھے جو پاکستان بنانے کے اسٹرگل کر رہے تھے، ان کا ذکر کریں گے ہم ون بائی ون۔ بعد میں انہوں نے آگے کنٹرول کر لیا، جس وجہ سے آپ کے سامنے ملک خدا داد کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو 7 اگست کو جناح صاحب پہنچے تھے کراچی، اسمبلی ہماری تھی کوئی نہیں، تو کراچی میں جو سیدھا اسمبلی تھی اسی کو پاکستان کے اسمبلی کا نام دے کے ہم نے چلایا۔ جناح صاحب کب پہنچ رہے ہیں؟ 7 اگست کو کراچی۔ 10 اگست کو پہلی میٹنگ بلائی گئی تھی، فرسٹ میٹنگ جو ہیلڈ ہوئی 10 اگست کو، ٹھیک ہے۔ 11 اگست کو جناح صاحب کو اس اسمبلی کا آپ کہہ لیں کہ اسپیکر کہہ لیں یا چیئرمین کہہ لیں وہ الیکٹ کیا گیا۔ 11 اگست کو ہی جناح صاحب کو باقاعدہ سے قائد اعظم کا جو خطاب تھا اسمبلی سے اپروول کے بعد دیا گیا۔ پاکستان کا فلیگ بھی 11 اگست کو ہی آپ کو پتہ ہے اپروو کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 14 اگست کو جناح صاحب جو ہیں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے تھا انڈیا کا، جس نے آزادی کو اناؤنس کرنا تھا باقاعدہ سے آ کے۔ اچھا، اس میں ایک سوال اور بنے گا کہ ہماری اسمبلی کب بنی تھی؟ اس کا نوٹیفیکیشن جو تھا، جو گزٹ تھا، وہ 26 جولائی کو ہو گیا ہوا تھا، 26 جولائی کو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے 69 ممبر تھے سٹارٹ میں، 10 بعد میں مختلف ریاستیں جب شامل ہوئی تو 10 بندے وہ ایڈ کیے گئے، 79 ہو گئے ٹوٹل۔ پہلی اسمبلی کے ممبرز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے آپ سے، 69 تھے، ٹھیک ہے۔ 69 کا آپشن نہ ہو تو پھر 79 بھی ٹھیک ہے، اوکے۔ اب 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا، اس نے ہماری اسمبلی سے خطاب کیا اور اناؤنس کیا انڈیپینڈنس کو۔ اسی لیے آج بھی ہم 14 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ اگلے دن وہ انڈیا گیا 15 اگست کو، اس نے 15 اگست کو انڈیا کی اسمبلی سے خطاب کیا اور انہیں آزادی کا اعلان کر کے انہیں بتایا جی آپ آج سے آزاد ہیں۔ تو اسی لیے آج انڈیا 15 اگست کو اپنی آزادی کا دن مناتا ہے۔ یہ ڈیفرنس سمجھ آ گیا آپ کو؟ کیونکہ جو اناؤنس کرنے والا بندہ ہے، جو اناؤنس کر رہا ہے، جس ڈیٹ کو کر رہا ہے اسی ڈیٹ کو منایا جاتا ہے۔ درمیان میں بہت ساری کہانیاں آپ نے پہلے سنی ہوگی، وہ کہانیاں ہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ 15 اگست کو پھر جناح صاحب جو تھے وہ باقاعدہ سے جو ہے پہلے گورنر جنرل، مطلب پریزیڈنٹ ہی سمجھ لیں آپ، گورنر جنرل کی سیٹ تھی، کیونکہ پاکستان آزاد ہو رہا تھا لیکن پاکستان ریپبلک نہیں بن رہا تھا، کوئی قانون نہیں تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیریمونیل مونارک جو اس وقت ملکہ برطانیہ تھی اسی کو ہم نے اپنا مونارک سمجھا، ڈکلیئر کیا 56 تک، جب تک ہمارا قانون نہیں آ جاتا تب تک، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ جو قانون تھا پہلے سے 1935 کا، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے ہم نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ
1947 کا نام دیا اور اسی سے ہم نے کام چلانا شروع کیا. تھوڑی بہت اس میں چینجنگس کی اپنے حساب سے, اسی سے ہم نے کام چلایا. ٹھیک ہے جی. 15 اگست کو جناح صاحب بنے پہلے گورنر جنرل پاکستان کے, لیاقت علی خان صاحب پہلے پرائم منسٹر بنے, عبدالرشید جو تھے وہ جج تھے جنہوں نے حلف لیا ان سے, پہلے جو جج بنے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے پھر آگے چل کے ریڈ کلف ایوارڈ آیا 17 اگست کو, جس میں پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا اور بنگال کا کچھ ایریا تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ایم سی کیوز ہیں جو آپ کے یہاں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہی سارا میں نے بتا دیا آپ کو. اور اس کے بعد جو ہے نا جی کچھ پرسنالٹیز جن کا اگر ذکر ہم نہ کریں آج کے دن تو ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ, جنہوں نے سب سے زیادہ کوشش کی پاکستان کی آزادی کے لیے. جو سب سے بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, ہم سر سید احمد خان صاحب کو کہتے ہیں, انہوں نے اسٹرگل کی تھی, اس نے تو پاکستان کا نام تک نہیں پتا تھا انہیں, بعد میں مطلب ان کی وفات کے بعد یہ سارے اسٹرگل ہیں. لیکن 2 نیشن تھیوری انہوں نے دے دی تھی, جو 2 الگ ملک ہونے چاہیے, 2 الگ قومیں ہیں, اسی لیے ہم سر سید احمد خان صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن اس ساری موومنٹ میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی بندے کا تھا تو مولانا محمد علی جوہر کا تھا. مولانا محمد علی جوہر صاحب جو تھے مسلم لیگ کو آرگنائز کرنے سے, اس کا کانسٹیٹیوشن لکھنے سے اپنی گرین بک میں, جناح کو مسلم لیگ میں لانے سے, یہ تھے نا لانے والے, پھر خلافت موومنٹ چلانے والے, لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے والے, پہلی دفعہ پاکستان انڈیا کی ہسٹری میں مطلب مسلمانوں کو, مسلمان تو گھروں میں بیٹھ کے اپنے نماز پڑھتے تھے اور بس وفادار تھے انگریزوں کے, ایسے ہی چل رہا تھا سارا کچھ. لیکن پہلی بار یہ محمد علی جوہر تھا خلافت موومنٹ کے نام پہ, چاہے وہ غلط فیصلہ تھا, لیکن پہلی بار مسلمان روڈ پہ نکلے تھے, تجاجی سیاست شروع ہوئی تھی, مارے کھائی, جیل گئے, ان کا بھائی شوکت علی ساتھ میں. ٹھیک ہے. یہ وہ بندہ تھا جس نے پھر وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بھی گئے, نہرو جو آپ کی جناح رپورٹ ہے, جناح کے 14 نکات وہ لکھوانے میں مولانا محمد علی جوہر صاحب پیش تھے. یہ سارے سوال بنے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھا, جنہوں نے پاکستان موومنٹ کو ایک سب سے زیادہ سرو کیا, سیلیبریٹ کیا, مطلب آپ کہہ لیں کہ جس نے اپنی جان تک لگا دی یار اس کے لیے. کہاں دفن ہے یہ سوال بنتا ہے. یہ فلسطین میں دفن ہے, اس نے کہا تھا میں غلام ہندوستان میں دفن ہونا نہیں پسند کروں گا, مجھے وہاں دفن کرنا. پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جب اینڈ ہو رہی تب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے بعد 1000 نام, علامہ اقبال صاحب ایک بہت بڑا نام. ان کے بعد میرے بندہ جو لے کے چل رہا تھا چیزوں کو, علامہ اقبال صاحب تھے. جناح صاحب تو تھے ہی تھے نا. ان کے بعد جناح صاحب, ویسے اوورال سارا کریڈٹ جو ہے وہ جناح صاحب کو جائے گا, باقی ساری ان کی ٹیم تھی. اس ٹیم کے اندر اقبال صاحب بھی تھے جنہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا, ان کی سسٹر فاطمہ جناح بھی تھی. چودھری رحمت علی نو اینڈ نیور والے پاکستان کا جو انہوں نے نام تجویز کیا, چودھری رحمت علی, یہ وہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا, ہم نے انہیں ملک بدل کر دیا تھا. برطانیہ میں مرا تھا یہ بیچارہ, 17 دن تک اس کی لاش پڑی رہی, کوئی ولی وارث نہیں بنا. پھر انہوں نے وہیں دفن کر دیا. پوچھتا ہے کب دفن ہو, 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, 3 فروری 1951 میں, وہیں دفن ہے یہ. ہم نے اپنے مسلموں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. بہت سارے لیڈران ہیں جن کے ساتھ ہم بہت اچھا سلوک کر سکتے تھے, مگر ہم نے نہیں کیا. خیر جی. پھر AK فضل الحق جو آپ کی قرارداد پاکستان ہیں وہ پیش کرنے والا بندہ, 1940 میں شیر بنگال. بیگم رانا لیاقت علی فیمیل میں سے آگے چل رہی تھی, زبردست انہوں نے سپورٹ کیا. سردار عبدالرب نشتر صاحب, بڑا زبردست نام. اور اس کے بعد مولانا شوکت علی اور جوہر علی, تو دونوں بھائی تھے ایک ہی دور میں انہوں نے کی. اس کے بعد جوگندر ناتھ میڈل, لوور کاسٹ میں سے, پہلا لا منسٹر ہمارا, انڈیا چھوڑ کے آیا تھا. ہم نے بہت برا سلوک کیا اس کے ساتھ, غداری کے اس پہ فتوے لگائے. بیچارہ یہ بھاگ گیا وزارہ چھوڑ کے ملک سے. جب یہ پاکستان کے ساتھ تھا, جناح کے ساتھ تھا, اس موومنٹ کے اندر ہندو جو تھے اسے تانے دیتے تھے, اس کی منتیں کرتے تھے, تانے بھی دیتے تھے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جا رہے ہو, تم اپنے ساتھ ادھر ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں آتے. مسلمان نہیں تھا یہ, ہندوؤں کی لوور کاسٹ میں سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے پھر بھی جناح کی وجہ سے پاکستان کو ترجیح دی. جناح کے مرنے کے بعد ہم نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی, ان کے اوپر جاسوسیوں کا الزام لگائے, انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا. بیچارہ یہ بھاگ گیا وزارت چھوڑ کے, دوبارہ کبھی واقعی پاس نہیں آیا. پھر وہی ان کے تانے سنتا رہا ساری زندگی. انڈیا والے میں ہاں جی آ گئے واپس, اب ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کریں گے. بہت برا کیا ان کے ساتھ. سر وکٹر
टर्नर जो थे ये क्रिश्चियंस में से, अंग्रेज़ों में से वो बंदा था जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है वो इस बंदे ने तरतीब किया था। एक ज़बरदस्त सपोर्टर अब्दुल मालिक, पाकिस्तान मूवमेंट का पहला शहीद जिसे कहते हैं। MAO कॉलेज के बाहर एहतजाज के अंदर जो है ना जी ने शहीद किया गया था। पुरअमन एहतजाज में था, लाठी चार्ज में बेचारों को मार दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ये तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। हाँ, इनका भाई था खान अब्दुल जब्बार खान, वो पाकिस्तान के हक में था। KPK से थे ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ थे, ये गांधी के साथ थे। ये KPK को उनके साथ मिलाना चाहते थे। इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है मैंने। लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर, राइट हैंड ऑफ जिन्ना। तो ये वो पर्सनैलिटीज़ थी, और भी इसके अलावा कितने लाखों नाम थे हमारे आबा व अजदाद जो सही सलामत पाकिस्तान पहुंच भी नहीं पाए, आधे से ज़्यादा काट दिए गए। इस सूरत हाल में ये पाकिस्तान बना। दुनिया का सबसे बड़ा कत्लेआम था ये, सबसे बड़ी हिजरत थी ये। रावी, सतलुज ये खून से भर गए थे, इस लेवल पे कत्ल वारत हुई थी। ऐसे नहीं मिल गया मुल्क। उसके बाद जाके ये पाकिस्तान बना। जिन लोगों ने बनते देखा, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने मुल्क को ऐसे उठाया। पाकिस्तान एशिया टाइगर था उस वक्त, पूरे रीजन में, पूरे एशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रहा था। जैसे वो जनरेशन ख़त्म हुई, अगली जनरेशन आई, उन्हें कुर्बानियाँ याद ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कुर्बानी क्या होती है। लूटा उन्होंने मुल्क को, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये आपकी तीसरी जनरेशन है जो दोबारा से इस मुल्क को ठीक करना चाहती है। हम लोग जो हैं, हमारे बाद वाली फोर्थ आ जाएगी जनरेशन जी जिसे हम कहते हैं। ये जो मुल्क है इसे लोग बनाते हैं, हमने इसे ऐसा बनाया हुआ है। हमारे आबा व अजदाद मतलब सेकंड जनरेशन ने इसकी ये हालत कर दी हुई है। फर्स्ट जनरेशन ने तो बनाया था, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, मुल्क को खड़ा भी कर दिया था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी में हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी जो जिम्मेदारी है, मेरे तय मिसाल के तौर पे अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूँ, उसमें ये तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा निज़ाम चेंज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। इस तरह से अगर हर एक पाकिस्तानी अपने तय अपनी जिम्मेदारी बजाय दूसरे पे ब्लेम करने के, सिस्टम पे ब्लेम करने पे, अशराफिया तो लूट रही है इस मुल्क को। अशराफिया में आपके सामने जो बैठी हुई है उसमें सारे हैं, कोई एक क्लास नहीं है, सारी क्लास है उसके अंदर। हम इसे अपने तय अपनी जिम्मेदारी हलाल रिज़्क, जो हम अपना जो रिज़्क है वो हलाल तरीके से अगर कमाएँ और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अगर 1% भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बाकी पॉलिसियाँ तो, निज़ाम तो आपको पता है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं आवाज़ भी उठानी चाहिए जितनी हम उठा सकते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने की हमारे अंदर अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। अगर नहीं है अखलाकी जुर्रत तो अपने दिल में तो कम से कम समझे ना कि यार ये गलत है, ये जाती है। इस मुल्क, ये जो मुल्क बनाया गया ये इस लायक नहीं था जिस तरह से हमने इसके साथ कर दिया हुआ है। ये डिज़र्व नहीं करता था। हम बहुत आगे जा सकते थे। पोटेंशियल है हमारे अंदर, हर चीज़ है इस मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक पावर है। तो इसमें हमें अपनी जो कुर्बानियाँ हैं बुज़ुर्गों की, उन्हें भी याद रखना है और अपने तय जितना हम कर सकते हैं हमें अपना हिस्सा मिलाना है इसमें। इंशाअल्लाह निज़ाम भी बदलेगा और मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।